معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وہ باہر لاؤنج میں آئی۔ مریم بھی اسی وقت ماہام کو لے کر اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ماہام پہلے ہی تیار تھی۔ مریم نے اپنے گلے میں پہنا ہوا اسما کا دوپٹہ اسے واپس کیا اور دروازے سے اپنا دوپٹہ اتار کر سلیقے سے سر پر پھیلا لیا۔ اسی وقت حنین مریم کے گھر اس کی امی کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ مریم حنین کو دیکھ کر یکدم سے بلش کرنے لگی۔ دوسری طرف اسما کا سانس رکا تھا، چہرے کی رنگت اڑی تھی اور دل گھبرایا تھا کہ حنین یہاں سب کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دے۔ اس سے سانس لینا محال ہو گیا۔ یکدم سب کی نظریں سے چھپتی چھپاتی مڑی مریم کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ کسی نے بھی اسما کا ایسا کرنا نوٹ نہیں کیا تھا سوائے حنین کے۔ کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں میں یکدم پھر سے نمی چمکنے لگی تھی۔ یا خدا، یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ ایک طرف مریم ہے جو مجھے اپنی بہنوں سے زیادہ عزیز رکھتی ہے اور دوسری طرف حنین جس کا اس کے ساتھ زندگی کے آخری تک کا رشتہ بننے جا رہا ہے۔ مجھے اس نے کبھی اپنے منہ سے نہ بتایا ہو مگر میں بھی اس کے دل کی ایک ایک بات سے واقف ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسما مریم کی آنکھوں کے امٹتے رنگوں سے ناواقف ہو، جہاں حنین کے لیے بے تحاشا جذبات چمکتے ہلچل مچاتے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ سر ہاتھوں سے میں گراتی بلا وجہ فرش پر نظریں جمائے خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اف اسما، ایسا کیسے ہو گیا تم سے؟ تمہیں حنین کی نظروں اس کے رویے میں سب کچھ نظر آتا تھا۔ تم اتنی بڑی حماقت کیسے کر سکتی ہو؟ اس کی الفت سے کیسے نظریں چرا کر خود کو ٹالتی رہی کہ یہ میرا وہم ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں غلط اندازے لگا رہی ہوں۔ کاش اس وقت اس کی پیش قدمی روک دی ہوتی تو آج وہ ایسا کرنے تو کیا ایسا کچھ منہ سے نکالنے کی جرات بھی نہ کرتا۔ اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی مجھ سے؟ وہ یکدم سے سر اٹھاتی کھڑی ہوئی اور دوبارہ سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اپنی آنکھوں میں آتے چمکتے موتی دیکھنے لگی کہ اچانک اسے شہریار کا خیال آیا۔ آج اس نے بھی اسے اپنے گھر بلایا تھا تاکہ وہ اور اسے مریم کا نام بتا سکے اور اس سے مدد مانگ سکے۔ وہ تو دونوں طرف سے ماری گئی تھی، نہ یہاں کی رہی تھی اور نہ وہاں کی، نہ اپنی محبت پا سکی تھی نہ کسی کی محبت قبول کر، جبکہ وہ اس کی بہنوں جیسی کزن کی محبت ہو۔ آج پہلی بار اسے اپنا آپ بہت کمتر محسوس ہوا تھا جسے سالوں تک دل میں بسائے رکھا۔ اس کی الفت بھری ایک نظر بھی زندگی میں نہ پا سکی اور ذہن نصیب آگے سے حنین اس کے لیے آزمائش بن کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کا ایسے فی الوقت ایک ہی حل نظر آیا، شادی، وہ بھی جلد سے جلد، تاکہ وہ حنین کے بڑھتے قدموں کو روک سکے۔ مگر کس سے؟ اگر شہریار مریم سے شادی نہ کرتا پھر بھی اسے ہیرا کا آپشن تھا۔ وہ تو اسٹڈی کے بہانے بھی ان الجھنوں سے دور نہیں بھاگ سکتی تھی کہ مالی حالات میں اتنا سہنے کی طاقت نہیں تھی۔ اچانک سے باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ یار اسما، جلدی کرو، پہلے ہی 12 بجنے والے ہیں، ہمیں 10 بجے نکلنا تھا۔ مریم واش روم کے باہر کھڑی کلائی میں بندھی گھڑی کی سرنگیوں پر نظر ڈالتی ہوئی بولی، 1 منٹ بس، میں ابھی نکلتی ہوں۔ آنکھوں میں دوبارہ سے خارش ہونے لگی تھی، اس لیے میں پانی کے چھیٹے چہرے پر مار رہی تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھولتی بولی، مریم سائڈ پر ہوتی جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اور اپنا ہینڈ بیگ نکالنے لگی۔ پھر ایک نظر اسے دیکھا، تمہارا ہینڈ بیگ کہاں ہے؟ اسے اپنا جلدی سے حنین سے جان چھڑا کر بھاگنا یاد آیا تھا۔ وہ اصل میں میرے بیگ کی زپ خراب ہو گئی تھی، سوچا بازار جا رہی ہوں تو وہاں سے ایک نیا بیگ بھی خرید لوں گی۔ اسما نے کہانی گڑھی، چلو خیر ہے، اب باہر آ جاؤ، بھائی کسی کام سے ڈیرے نکل گئے ہیں، اس لیے ہمیں حنین بازار لے کر جائے گا۔ کیا؟ وہ بے اختیار پریشان ہوتی چلائی۔ مریم یکدم اس کی طرف دیکھتی حیران ہوئی، پھر گہری نظروں سے اسما کا مشاہدہ کیا۔ اسے آج وہ اپنی نیچرل لک سے کافی بدلی لگ رہی تھی۔ بالآخر اسما کو خاموشی سے لب
مریم کی وجہ سے حنین کے ساتھ ہی شاپنگ پر جانا پڑا۔ حنین کبھی کبھار ایک چور نظر اس کے چہرے پر ڈالتا، وہ بھی کافی پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا، بالکل خاموش، ایک روبوٹ کی طرح۔ بس جہاں ماہم کہہ رہی تھی وہ تینوں بس وہاں چلتی جا رہی تھی۔ آخر کافی دیر بازار میں گھوم لینے کے بعد مریم اور ماہم نے سوچا کہ اب کسی ریسٹورنٹ سے دہی بھلے ہی کھا لینے چاہیے۔ حنین ایک پیکو اور ڈپ کے ڈائی کروانے والی دکان پر ہی رک گیا اور ماہم سے معذرت کر لی کیونکہ اسما اور حنین کا روزہ تھا، وہ تھک چکے تھے۔ حنین اسما کی تھکی تھکی حالت دیکھ کر ہی کہنے لگا۔ ساتھ میں وہ اکیلے میں دوبارہ اسما سے بات کرتا، ہر چیز کلیئر کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ دیکھیں ماہم آپی، باقی بچی ہوئی شاپنگ آپ دونوں کر لیں، میں اور اسما یہیں اس دکان پر رک کر آپ دونوں کا انتظار کر لیں گے۔ اس بات کا سن کر اسما کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی، دماغ معاف ہونے کو تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ کیا بات اتنی عام تھی؟ نہیں ماہم آپی، مجھے ابھی کچھ اور چیزیں خریدنی ہیں، اس لیے میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ کافی دیر سے شاپنگ کرتی آخر ایک ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی ہو گئی۔ ماہم نے اسما کو دہی بھلے لینے ریسٹورنٹ کے اندر بھیجا اور خود دونوں باہر کھڑی ہوئی اس کا انتظار کرنے لگی۔ مریم کو اس نے نہیں بھیجا، وہ ہر جگہ جا کر اپنی قیمت کم کروانے کے چکر میں بحث کرنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی تھی کہ اسے سامنے ہی ایک ٹیبل کے پاس کھڑا شہریار نظر آیا، ایک لڑکی جو اس کی پہچان میں تو نہیں آئی تھی کہ وہ کون ہے۔ اچانک سے کھڑی ہوئی شہریار کے ایک دم قریب ہوئی، رومال اس کے کوٹ کے منی پاکٹ میں ڈالتی مسکرائی تھی۔ اسے شہریار اور وہ لڑکی ایک دوسرے کے بہت قریب لگے، دل کو کچھ ہوا تھا، سانسیں رکی تھیں اور دماغ اب ساتھ دینے سے انکاری ہو گیا تھا، وہ خود پر کنٹرول کھو چکی تھی۔ شہریار اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کے مڑتے ہی اس لڑکی کو خود سے دور کرتا کاؤنٹر کی طرف بل دینے بڑھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسٹائل سے باہر نکلی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتی، اپنے آنسوؤں کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتی ایک طرف جانے لگی۔ مریم اور اسما دونوں پریشان ہوئی، سرائے سے اس کے پیچھے لپکیں۔ شہریار بل پے کرتا جلدی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکلا تھا، مگر اسے چاروں طرف نظریں گھمانے کے باوجود اسما کہیں پر دکھائی نہیں دی۔ شہریار لاچارگی سے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ایک طرف بڑھ گیا، اب وہ درمیان میں آتا، چاروں طرف نگاہیں دوڑاتا اسما کو تلاش کرنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور خود پر بے انتہا غصہ آنے لگا۔ وہ تینوں اب ریلوے اسٹیشن کے پاس کھڑی تھی۔ مریم اسما کو کھینچ کر ریلوے کے بینچ پر بٹھانے لگی جو اسے ابھی تک اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ اسما کے ایک طرف مریم اور دوسری طرف ماہم بیٹھ گئی۔ اسے مکمل طور پر رو لینے کے بعد جب کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر مریم نے ماہم کا اشارہ پاتے ہی بات میں پہل شروع کی تھی۔ اسما میری جان، اب بتاؤ کیا ہوا تھا ریسٹورنٹ میں؟ ابھی اندر گئے ہوئے تمہیں 2 منٹ نہیں گزرے تھے کہ تم باہر واپس آ گئیں۔ مریم نے اسما کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نرمی سے دباتے ہوئے تشویش سے پوچھا، آنکھوں میں واضح فکرمندی دکھائی دے رہی تھی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔